ایک بستی میں ایک چھوٹا سا گھرانہ آباد تھا۔ ایک بیمار باپ، ایک بوڑھی ماں اور ان کا اکلوتا بیٹا، اور بیٹا بھی کیسا، بہت زیادہ بیوقوف اور احمق۔ بیچارے ماں باپ کو دن رات یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے جس سمجھ بوجھ کی ضرورت پڑتی وہ اس میں نام کو نہ تھی، مگر بیٹے میں ایک بات ایسی ضرور تھی کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور وہ بات تھی ماں باپ کا کہا ماننا اور فرما برداری۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ بیٹا بس یہیں کھڑے رہو، ہلنا جلنا نہیں، پھر چاہے دھوپ ہو یا جکڑ چلے، کیا مجال ہو جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو جائے۔ باپ اکثر بیمار رہتا۔ سچ پوچھو تو اس کی بیماری کا ایک سبب اس اکلوتے بیٹے کی حماقتیں بھی تھیں۔ جب باپ کی صحت بہت خراب ہوئی تو اس نے بیٹے سے کہا، بیٹے میری بیماری بہت زور پکڑ چکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ یہ سن کر بیٹا بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ باپ نے کہا، بیٹے رو مت، تیرے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے لمبی عمر پائی، بڑی دنیا دیکھی، مگر مجھے تیری طرف سے کبھی خوشی اور اطمینان نہیں ملا۔ اب جب کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، میں اپنی زندگی کا نچوڑ اور تجربہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تو میری بات غور سے سنے گا اور میرے بعد ان پر ضرور عمل کرے گا۔ بیٹے نے آنسو پونچھ کر روندی ہوئی آواز میں کہا، فرمائیے۔ باپ نے کہا، دیکھو بیٹا، ہمیشہ موٹی پوشاک پہننا، اونچی جگہ پر بیٹھنا اور سب سے میٹھی اور نرم بات کرنا، میں نے زندگی سے یہی سبق حاصل کیا ہے۔ کچھ دن بعد باپ مر گیا۔ اس کے کفن دفن کے بعد دستور کے مطابق لوگ تعزیت اور افسوس کے لیے اس کے پاس آئے تو اسے باپ کی وصیت یاد آئی۔ اس نے سوچا، باپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ موٹی پوشاک پہننا، اونچی جگہ پر بیٹھنا اور سب سے میٹھی اور نرم بات کرنا۔ اب جب کہ لوگ ملنے آ رہے تھے تو مجھے اسی وقت سے باپ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ فرش پر پھیلی ہوئی موٹی دری اپنے چاروں طرف لپیٹ لی اور چھت کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ کے مرنے کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا۔ تو وہ بولا، روئی۔ آنے والے نے پوچھا، بھلا کیا بیماری تھی انہیں؟ کہنے لگا، ریشم۔ جب آنے والے نے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی روح کو جنت میں جگہ دے، تو وہ بولا، گڑ شکر۔ غرض ہر بات کے جواب میں وہ کبھی ریشم کہتا، کبھی روئی، کبھی گڑ کہتا اور کبھی شکر، کیونکہ اس کے ذہن میں ان چیزوں میں میٹھی اور نرم کوئی اور چیز نہ تھی۔ باپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ نرم اور میٹھی بات کرنا۔ افسوس کے لیے آنے والے سمجھ رہے تھے کہ اس کو باپ کے مرنے کا اتنا غم ہوا ہے کہ اسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، ورنہ اس موقع پر ایسی باتیں کون کرتا؟ حالانکہ وہ اپنی طرف سے باپ کی وصیت پر عمل کر رہا تھا۔ اگر تعزیت کے لیے آنے والوں کو اصل بات پتہ چل جاتی تو وہ پھر وہ یقیناً یہی کہتے، بکری نے دودھ دیا، وہ بھی مینگنیاں برک۔